آج ہم ایک ایسی کہانی سنیں گے جو وقت کی قید سے آزاد ہے۔ یہ داستاں ہے محبت کی، قربانی کی اور ان سرحدوں کی جو دو بالکل الگ دنیاؤں کو جدا کرتی ہیں۔ ایک طرف ہے جن شہزادی اور دوسری طرف ایک انسانی شہزادہ۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے ان لفظوں سے، اور بس یہ ایک جملہ ہی کافی ہے ہمیں اس پراسرار جادوئی دنیا میں لے جانے کے لیے، ہے نا؟ یہاں بنیادی طور پر دو الگ الگ دنیائیں ہیں۔ سوچئے، ایک طرف جادو کی سلطنت ہے، ہر چیز پراسرار، اور دوسری طرف انسانوں کی بادشاہی، جہاں زمین کے قانون چلتے ہیں۔ اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہوئے بھی ایک دوسرے سے بالکل انجان ہیں۔ تو آئیے ان دنیاؤں کو تھوڑا اور قریب سے دیکھتے ہیں۔ جنوں کی سلطنت، یہ وہ جگہ ہے جسے انسانی آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ یہاں سب کچھ جیسا کہ ہوا میں ہے، دھند میں لپٹا ہوا، جادو سے بنا ہوا۔ اور پھر ہے انسانوں کی دنیا، بالکل ٹھوس، زمینی، جہاں سب کچھ قانون اور انصاف کے تحت چلتا ہے۔ اور اسی جادوئی دنیا کی شہزادی تھی مہناز، لیکن ان کی پہچان ان کی جادوئی طاقتوں سے نہیں تھی، نہیں، ان کی اصل خوبصورتی ان کے دل میں تھی۔ ان کا انصاف پسند ہونا، ان کی نرم دلی، یہ چیزیں انہیں سب سے الگ بناتی تھیں۔ اب آتے ہیں انسانی شہزادے کی طرف، شہزادہ زین۔ یہ بھی کوئی عام شہزادے نہیں تھے، صرف محل میں رہنے والے نہیں، بلکہ یہ تو بھیس بدل کر اپنے لوگوں کے بیچ جا کر ان کے مسائل سنتے تھے۔ ان کے لیے سب سے اوپر، سب سے اہم انصاف تھا۔ تو اب دیکھیے، دو الگ دنیائیں، دو الگ مزاج کی شہزادہ اور شہزادی، اور پھر قسمت انہیں آمنے سامنے لے آتی ہے۔ یہی وہ موڑ ہے جہاں سے کہانی اصل میں شروع ہوتی ہے۔ تو ہوا کچھ یوں کہ شہزادہ زین شکار کے لیے نکلے اور اپنے ساتھیوں سے بچھڑ گئے۔ رات کا اندھیرا، اکیلا پن، اور پھر اچانک زمین ہلی۔ جب ان کی آنکھ کھلی تو وہ اپنی دنیا میں نہیں تھے، وہ ایک ایسی جگہ تھے جہاں درخت چاندی کے تھے اور پھول روشنی دے رہے تھے، ایک جادوئی باغ۔ ظاہر ہے شہزادہ زین تو گھبرا گئے تھے، لیکن تبھی انہیں ایک آواز سنائی دی۔ یہ شہزادی مہناز تھیں، اور ان کی آواز میں اتنا اطمینان تھا، اتنا سکون تھا کہ زین کا سارا ڈر فوراً ختم ہو گیا۔ ڈر کی جگہ اب حیرت اور تجسس نے لے لی تھی۔ اور پھر کیا تھا؟ باتوں کا سلسلہ شروع ہوا، دن ہفتوں میں بدلنے لگے۔ زین نے اپنی انسانی دنیا کے قصے سنائے اور مہناز نے اپنی جادوئی سلطنت کے راز بتائے، اور اسی دوران انہیں احساس ہوا کہ بھلے ہی ان کی دنیائیں الگ ہیں، لیکن ان کے دل ایک جیسے ہیں، ان کے اصول ایک جیسے ہیں، اور یہ دوستی آہستہ آہستہ بنا کچھ کہے محبت میں بدل گئی۔ لیکن ہر کہانی میں ایک مشکل تو آتی ہے نا؟ اور ان کی کہانی میں یہ مشکل کوئی چھوٹی موٹی رکاوٹ نہیں تھی، بلکہ ایک پہاڑ کی طرح تھی، ایک ایسا قانون جو ان کے بیچ کھڑا تھا۔ دیکھیے، جنوں کی دنیا کے کچھ قوانین تھے جو کبھی نہیں توڑے جا سکتے تھے۔ نمبر 1، ان کی دنیا ہمیشہ پوشیدہ رہے گی۔ نمبر 2، ان کا جادو انسانی آنکھوں سے دور رہے گا۔ اور سب سے بڑا، سب سے اہم قانون، جن اور انسان کے درمیان محبت سختی سے منع تھی، بالکل ناممکن سمجھی جاتی تھی۔ اور جب یہ بات مہناز کے والد جنوں کے بادشاہ تک پہنچی تو سوچے کیا ہوا ہوگا۔ آنکھ کے ستونوں کے بیچ سجے اس دربار میں ایک فیصلہ سنایا گیا، ایک الٹیمیٹم۔ اور یہ صرف مہناز کے لیے نہیں تھا، بلکہ اس میں دونوں دنیاؤں کی تباہی کی دھمکی چھپی تھی۔ تو اب کہانی اپنے عروج پر ہے۔ مہناز کے سامنے ایک انتہائی مشکل انتخاب ہے۔ ایک طرف ہمیشہ کی زندگی، اپنی طاقت، اپنی سلطنت، اور دوسری طرف وہ ایک لمحہ، وہ محبت جس کے لیے ان کا دل دھڑکتا تھا۔ انہیں ان میں سے ایک کو چننا تھا۔ اور مہناز نے کیا جواب دیا؟ بادشاہ کے غصے اور طاقت کے سامنے ان کے لفظ بغاوت کا اعلان تھے۔ یہ صرف لفظ نہیں تھے، یہ ان کی ہمت تھی۔ یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ وہ اپنے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹیں گی، چاہے انجام کچھ بھی ہو۔ تو ان کا انتخاب کیا تھا؟ انہوں نے قانون پر محبت کو چنا۔ انہوں نے اپنی سب سے قیمتی چیز، اپنا جادو اور اپنی ہمیشہ کی زندگی ترک کر دی۔ اور سب سے بڑی بات، انہوں نے ایک فانی، ایک عام انسان بننا قبول کر لیا۔ یہ سب ایک ایسی محبت کے لیے جس کا انجام انہیں خود نہیں پتا تھا۔ لیکن یہاں ایک اور بات ہے، یہ قربانی صرف مہناز نے نہیں دی،
جب مہناز اپنی دنیا چھوڑ رہی تھیں ٹھیک اسی وقت دوسری طرف شہزادہ زین نے ان کے لیے اپنا تخت و تاج ٹھکرا دیا۔ انہوں نے بھی سب کچھ چھوڑ دیا۔ اس سے بڑا ثبوت کیا ہو سکتا تھا ان کی سچی محبت کا؟ تو آخر میں ان کا کیا بنا؟ اب آئیے اس داستان کے انجام کو دیکھتے ہیں۔ وقت نے ان کی کہانی کو کیسے یاد رکھا ہے، اس کی دو الگ الگ روایتیں ملتی ہیں۔ ایک روایت یہ کہتی ہے کہ وہ دونوں ایک چھوٹے سے گاؤں میں بس گئے۔ وہاں انہوں نے ایک سادہ اور پرسکون زندگی گزاری۔ لیکن ایک دوسری اور شاید زیادہ دلچسپ روایت یہ ہے کہ وہ اصل میں کبھی گئے ہی نہیں۔ ان کی محبت اتنی طاقتور تھی کہ وہ آج بھی اس جنگل میں ایک پراسرار روشنی کی صورت میں زندہ ہے۔ تو سوچئے، انہوں نے محل چھوڑا، تاج چھوڑا، طاقت چھوڑی، لیکن بدلے میں انہیں کیا ملا؟ شاید وہ چیز جو ان سب سے بڑھ کر ہے، دل کا سکون اور سچی محبت۔ اور یہ کہانی، یہ داستان ہمیں اسی ایک سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے۔ کیا واقعی ان کی محبت آج بھی اس جنگل میں ایک روشنی بن کر زندہ ہے؟ یہ ایک ایسی بات ہے جو ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ سچی محبت شاید کبھی نہیں مرتی۔